إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام ناظرین گرامی اور مشاہدین کرام، حسب اعلان جو لائیو درس کا وقت تھا اس میں تاخیر کے باعث میں آپ حضرات سے بے انتہا معذرت خواہ ہوں کہ کچھ تکنیکی اور اسی طریقے سے وجوہات کے باعث بر وقت میں آپ حضرات کے سامنے نہیں آ سکا. اس تاخیر کے لیے تہہ دل سے معذرت، امید کی آپ حضرات قبول فرمائیں گے. آج جمعیت اہل حدیث فیس بک چینل کے ذریعے سے کچھ احباب کے پرخلوص اصرار اور دعوت پر لائیو آنے کا اتفاق ہوا. اللہ رب العالمین ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو لوگ جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں سننے اور سن کر کے اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب لوگوں کو اخلاص اور للہیت کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین گرامی، آج کے اس درس کا جو عنوان ہے عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بہت ہی اہم اور بنیادی عنوان ہے. ہمارے اور آپ کے عقیدے کا ایک بنیادی جز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس گروہ، وہ پاکیزہ جماعت اور وہ منتخب جماعت ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغامبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لیے منتخب کیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور دین اسلام کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، آپ کی تائید اور نصرت کے لیے چنا اور منتخب کیا. مقدس صحابہ کرام کی جماعت وہ طبقہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اور خود زبان رسالت مآب کے ذریعے سے مطلق صحابہ کرام کے حوالے سے اور منفرد طور پر الگ الگ صحابی رسول کے حوالے سے فضائل و مناقب کی بے شمار احادیث
کتاب اللہ اور احادیث نبویہ شریفہ کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان تعلیمات اور ہدایات اور ربانی پیغامات پر غور کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے عقید و عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمارے مسلمانوں میں سے ایک نام نہاد طبقہ اور گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور سمجھتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد کے حوالے سے براءت اور تبرہ بازی، ان کی شان میں تنقیص اور توہین اور ان کے حوالے سے گستاخانہ اور توہین آمیز جملے اور حرکات و سکنات ان کے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف سازشوں کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے کہ انکار حدیث کے فتنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو متہم گرداننا، ان کی جماعت کو مشکوک قرار دینا، ان کی جماعت کے حوالے سے تعظیم و توقیر اور احترام و تقدس کا جو پہلو ایک مومن اور مسلمان کے دل و نگاہ میں ہونا چاہیے، اس کو کمتر اور غیر معمولی باور کرانا اور اس کے حوالے سے حقارت اور اہانت کی تربیت کرنا، یہ ہمارے ایک طبقے کی بہت بڑی سازش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مقدس صحابہ کرام کا طبقہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت متہم اور مشکوک ہو جائے گی تو دین اسلام کی بنیاد متزلزل ہو جائے گی، دین اسلام کی عمارت کمزور پڑ جائے گی، اور دین اسلام جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل کیا، اللہ رب العالمین کا قرآن کریم ان کی موجودگی میں نازل ہوتا رہا، اترتا رہا، وہ صحابہ کرام جب مشکوک اور متہم ہو جائیں گے تو پھر ایسی صورتحال میں اسلام کی بنیاد اور اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کو مشکوک کرنا بہت آسان اور بہت ہی سہل ہو جائے گا۔ اس لیے طبقہ صحابہ کو آج ایک بڑی جماعت ہے جو انکار حدیث کے فتنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی سازش رکھتی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے عیوب، صحابہ کرام کے نقائص، صحابہ کرام کی خامیاں، صحابہ کرام کی کوتاہیاں، صحابہ کرام کی غلطیوں کو ڈھونڈتے اور تلاشتے ہیں اور تلاش کر کر کے اس کے حوالے سے خطبہ دیتے ہیں۔ یہ حالات ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب کو بڑی سنجیدگی سے اس حوالے پر سوچنا ہوگا اور عظمت صحابہ کے حوالے سے جو ربانی پیغام، رحمانی ہدایات اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، روشن ہدایات ہیں، اس عظمت کے پہلو کو لوگوں کے دلوں میں ہمیں اور آپ کو بٹھانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کے ترانے لوگوں کے دلوں میں پڑھائیں، بٹھائیں اور ان کے دلوں میں جاگزی کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا کام ہے جو ان کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے قرآن کریم کی وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، یہ سارے الفاظ اور یہ سارے جملے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں استعمال کیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب اور خصوصیات بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں بے انتہا فضائل بیان کیے۔ آپ بتائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ہاں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے لوگو تم بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین کی ذات گرامی پر ایمان اور یقین رکھتے ہو۔ یہ خیر امت جن کو اللہ نے کہا، اس کے اولین مخاطب کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے مخاطب اس لفظ خیر کے
جنہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین صدی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ہاں پھر اس کے بعد کہا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے لوگ ہیں۔ تو اپنے زمانے کے صحابہ اور اپنے زمانے کے ساتھیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یہ بڑے ہی بہترین لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور آپ کے دین کا معاون اور آپ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کرنے والا ایک بنیادی ذریعہ بنا کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ صحابہ کی جماعت ایک منتخب جماعت ہے، ایک مختار جماعت ہے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے سلیکٹڈ جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے چنا ہے ان کو۔ اللہ رب العالمین کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فاختار محمدا برسالتی۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے چنا۔ ثم نظر فی قلوب الناس، کہا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو کہا سب سے بہترین دل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کا تھا، فاختارہ اللہ اصحابہ، اللہ رب العالمین نے چنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو، فجعلہم انصار دینہ ووزراء نبیہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کا معاون، اپنے دین کا مددگار، اپنے دین کا انصار بنا کر کے اور اپنے نبی کے مشن کا مؤید بنا کر کے صحابہ کرام کو چنا، اور وہ اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کے طور پر اللہ رب العالمین نے آپ کے سپہ سالار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے چنا۔ میرے بھائیوں، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منتخب گروہ ہے، ایک چنی ہوئی جماعت ہے، ایک سلیکٹڈ طبقہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لیے میرے بھائیوں چنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ان صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا دین اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی تکریم کریں، ان کے احترام اور تقدس کے لیے کوششیں کریں، اس کی بحالی کے لیے کوششیں کریں، اور دفاع صحابہ میں ہم کام کریں۔ ابو جعفر طحاوی نے اپنی کتاب کے اندر اہل ایمان کا عقیدہ ذکر کرنے کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ نحب اصحاب رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، ان میں سے کسی بھی صحابی کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے، ولا نتبرؤ من احد منہم، اور کہا کہ ان میں سے کسی سے ہم برات کا بھی اعلان نہیں کرتے، ونبغضہم من یبغضہم، کہا کہ ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے نفرت رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طبقے سے نفرت رکھتے ہیں، وبغیر الخیر یذکرہم، صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ شر اور برائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ بغیر الخیر، بغیر بھلائی کے، بغیر اچھائی کے، بغیر نیکی کے، بغیر تعظیم اور توقیر کے جو لوگ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے، ہم ان صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ ولا نذکرہم الا بخیر، اور صحابہ کرام کا ہم تذکرہ بھلائی کے ساتھ کرتے۔ وحبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی احسان ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ کرام سے بغض کرنا یہ کفر ہے، سرکشی ہے، نفاق ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارے دین کو بہتر بناتا ہے، اور صحابہ کرام سے بغض کرنا یہ ہمارے دین کی خرابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام سے ایمان
محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. صحابہ کرام سے لگاؤ رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کو سمجھیں. آپ بتائیے کہ کتنا عظیم پہلو ہے. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ہمارے لیے مثالی ایمان قرار دے دیا. ہمارے لیے ان کے ایمان کو ایک معیار اور کسوٹی بتا دیا. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لے آئے وہ لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں. وہ لوگ شاہ راہ نجات پر گامزن ہیں. وہ لوگ راہ نجات کے راہی ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کہا کہ اگر لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان لے آئے تو وہ لوگ ہدایت یاب ہو گئے. وہ لوگ سیدھے راستے پر گامزن ہو گئے. وہ سیدھی راہ کے راہی بن گئے. نجات اور سعادت کے مسافر بن گئے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح ایمان لے آئے. یہ صحابہ کرام کیوں؟ کہا کہ وہ جماعت ہے, یہ وہ گروہ ہے جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے پرکھ لیا, جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے جانچ لیا, جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے بھٹی میں تپا کر کے جانچ کرنے کے بعد ایمان ان کے دلوں کے اندر راسخ کر دیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. کہا اللہ رب العالمین نے پرہیزگاری کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ناپ لیا ہے, تول لیا ہے. اللہ رب العالمین نے جانچ لیا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم, جو لوگ اپنے نبی کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے جن کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا, ڈال دیا. اور یہی لوگ اولئک هم الراشدون, اور یہ لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کا ایمان یہ ہمارے لیے معیار اور کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے. صحابہ کرام کا منہج, صحابہ کرام کا مسلک, صحابہ کرام کا راستہ یہ ہمارے لیے مسلک کی حیثیت رکھتا. قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہا جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیں گے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی پیروی کرے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, کہا اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم اسے جہنم کے اندر ڈال دیں گے. میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ گزشتہ قوموں کے اندر اختلاف ہوا, بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے, میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے, 73 گروہ اور 73 فرقے جنم لیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور جیسے یہود و نصارہ ایک اختلاف کے راستے پر تھے, میری امت میں بھی اختلاف جنم لے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اب پھر ایسی صورت میں کامیابی کہاں ملے گی, نجات کہاں ملے گی, ہم لوگ فلاح سے کیسے ہمکنار ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا راستہ اور میرے ساتھیوں اور صحابہ کرام کا راستہ, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں, میرا راستہ اور میرے صحابہ کرام کا راستہ یہی راستہ تمہارے لیے سب سے بہترین اور کامیابی اور نجات کا راستہ ہوگا, اختلاف سے بچنے کا راستہ ہوگا. تو اللہ نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کون لوگ تھے نزول قرآن کے وقت؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. کہا کہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنائے گا وہ جہنمی ہے, وہ جہنم کا راہی ہے. مومنین صحابہ کرام تھے. پتہ یہ چلا کہ نجات اور کامیابی کا راستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ ہے. شاہ راہ نجات اور شاہ راہ فلاح اور شاہ راہ جنت یہ ہمارے لیے آپ کے لیے منہج صحابہ ہے. اسی راستے پر چل کر کے ہمیں اور آپ کو کامیابی کی راستے کو ڈھونڈنا ہوگا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا من کان مستنا فلیستن بمن قد مات, کہا کہ
جو کوئی صحیح راستے کی تلاش میں ہے اسے چاہیے کہ گزشتہ لوگوں کے راستوں کو اپنائے. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، کہا زندہ آدمی وہ فتنے سے محفوظ نہیں رکھ سکتا. کہا صحابہ کرام کے بارے میں، کہا کہ نجات کا راستہ، سنت کا راستہ، شاہراہ جنت، کامیابی اور فلاح کا راستہ کا اولئک اصحاب محمد، کہا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. کانوا افضل هذه الامه، کہا اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے افضل ترین لوگ تھے، سب سے پاکیزہ لوگ تھے. ابرھا قلوبا، کہا کہ دل کے اعتبار سے بڑے نیک تھے. اعمقھا علما، بے اعتبار علم بڑے گہرے اور بڑے ہی باریک تھے، اور علم کے اعتبار سے اللہ نے انہیں بہت ساری دولتوں سے نواز رکھا تھا. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، کہا کہ ان کے اندر کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی بہت زیادہ اس تکلف میں نہیں پڑتے تھے. کہا کہ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبی، ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسی قوم ہے جسے الہ العالمین نے اپنے نبی کی صحبت و رفاقت کے لیے منتخب کیا ہے. وَإِقَامَتِ دِینِهِ، اپنے دین کی اقامت کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں چنا ہے. کہا کہ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، کہا کہ اے لوگو ان کے مقام کو سمجھو، ان کے درجات کو سمجھو، ان کی حیثیت کو سمجھو. وَاتَّبِعُوهُمْ، ان کے راستے کو اپناؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ، ان کے منہج کو اپناؤ، ان کے مسلک کو اپناؤ، ان کے راستوں کو اپناؤ. اور اسی راستے پر کیوں اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کا راستہ دے دیا تھا. وہ جن کی موجودگی میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھیں، وہ صحابہ کرام جن کو اس بات کا شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی نکاح مقدس سے اس کائنات کے سب سے عظیم اور محبوب اور برگزیدہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی نگاہوں سے آپ کی باتوں کو سنا، اپنی نگاہوں سے آپ کے اقوال و کردار کو جانا اور اس پر عمل پیرا رہے. آپ کے دین کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، راہ الہی میں سب کچھ لٹا دیا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. میرے بھائیوں، دین کی تائید کے لیے، دین کے مشن کے فروغ کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے، سنت کے استحکام کے لیے، سنت کے پرچار کے لیے اور توحید و سنت کے بالادستی اور اس دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان، اپنا مال، اپنے عزت و اقارب، اپنا گھر بار سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. ہجرت کر کے راضی ہو گئے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے وطن کو چھوڑنے پر راضی ہو گئے. حالات یہ تھے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب، اللہ کے نبی نے کہا کہ کون راہ خدا میں زیادہ خرچ کرتا ہے. میرے بھائیوں، تو اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنا اپنا سب کچھ سرمایہ، اپنے اپنے گھر کا مال و منال لے کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سمجھتے یہ تھے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. اسی موقع سے عمر ابن خطاب نے اپنا آدھا مال لے کر کے گئے اور سوچا کہ آج تو میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا. پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سرمایہ لا کر کے راہ خدا میں انہوں نے خرچ کر دیا. دین کے لیے حضرت عثمان غنی کی قربانیاں، حضرت علی کی قربانیاں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مالی قربانیاں، کتنی شہادتیں ہوئیں. کس لیے؟ نام کے لیے، نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی وہ جماعت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہا یہ وہ جماعت ہے جن کو وعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے لیے اللہ نے رضوان کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. اپنی رضا کا اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے ایک سند جاری کر دی اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ اس دنیا میں صحابہ کرام اس امت کے تحفظ، صحابہ کرام کا وجود اس امت کے تحفظ کا ایک بہت بنیادی ذریعہ ہے. کہا النجوم امانۃ للسماء،
جیسے اس آسمان کے تحفظ کے لیے ستاروں کی ضرورت ہے، ایسے اس امت کے تحفظ و بقا کے لیے ہمارے صحابہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ فاذا ذهبت النجوم، جب یہ ستارے چلے جائیں گے اتى السماء بما توعد، کہا کہ آسمان کو وہی چیز ہوگا جو اللہ نے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے وانا امانۃ لاصحابی، جب تک میں ہوں تو میری موجودگی میرے صحابہ کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ فاذا ذهبت، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اتى اصحابی ما يوعدون، میرے صحابہ پر ایسے حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی میرے جانے کے بعد۔ واصحابی امانۃ لامتی، میری امت کے لیے میرے اصحاب کا، میرے ساتھیوں کا، میرے صحابہ کا وجود بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ فاذا ذهب اصحابی، جب میرا طبقہ صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اتى امتی ما يوعدون، میری امت کے لوگوں کو وہ چیزیں آئیں گی جو اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں لکھ رکھا ہے۔ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، آزمائشوں میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تنگیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، دین کے اعتبار سے طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے آپ نے دیکھا قرآن کریم میں اللہ نے بے شمار آیتیں ان کی فضیلت و اللہ رب العالمین نے منقبت کے سلسلے میں ذکر کیا۔ ایک آیت جو صحابہ کے اوصاف کا مجموعہ ہے، بے شمار خصائص اور خصائل کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، سورۃ الفتح کے اندر اللہ رب العالمین نے آخری آیت 29 نمبر کے اندر بیان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ کے ساتھ میں رہنے والے آپ کے صحابہ کرام، آپ کا مقدس گروہ اور آپ کی وہ پاکیزہ جماعت صحابہ کرام کی، کہا کہ والذین معہ، جو آپ کے دین کے ساتھی ہیں، جو آپ کے مشن کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ہم پیالہ ہیں، ہم نوالا ہیں، ہم ماکل ہیں، ہم مشرب ہیں، آپ کے دین پر اپنے جان اپنے مال کو قربان کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ میں ہر جگہ رہنے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بہت سخت ہیں۔ ان کے یہاں دین کے حوالے سے ولا اور برا کا تصور بہت مضبوط پایا جاتا ہے۔ دین کی بنیاد پر ان کی دشمنیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ کافروں سے یہ بہت زیادہ قربت اور محبت کے قائل نہیں ہیں، بڑی سختی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا، دیکھو گے تو ان کے وہ اللہ کی بندگی کی حالت میں ہیں، وہ رکوع کی حالت میں ہے، سجدہ سجدے کی حالت میں ہے، اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ من اثر، کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، اسی کو ڈھونڈتے اور تلاشتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات نظر آتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ایسی جماعت ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے تورات میں کیا ہے، اور تورات میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوصاف ذکر کیے۔ ومثلہم فی الانجیل، گزشتہ کتابوں میں انجیل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کو صحابہ کرام کو چنا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لیے چنا۔ اتنی عظیم جماعت کہ انسانوں کے اندر ان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تھے، پہاڑ یہ صحابہ کرام کی عظمت کے قائل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑ پر تھے تو کہا کہ حضرت ابو بکر تھے آپ کے ساتھ میں، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان غنی تھے، کہا کہ پہاڑ ہلنے لگا۔ پہاڑ نے ان کی عظمت کا اعتراف اس اعتبار سے کیا کہ پہاڑ ہلنے لگا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اثبت یا احد، اے احد پہاڑ تو ٹھہر جا، رک جا اپنی جگہ پہ ٹھہر جا۔ علیک نبی و صدیق و شہیدان، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اللہ کا،
تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یہ عظیم ہستیاں، تو ان کی عظمت کے اعتراف میں تو ہلنے لگا، تو ٹھہر جا، اتنے برگزیدہ لوگ اور اتنے عظیم ترین لوگ تیرے اوپر اس وقت ثابت قدم ہیں، تو ان کی عظمت میں تو ٹھہر جا اور رک جا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا میرے بھائیوں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو اور آپ کی تعظیم، ان کی تعظیم کے پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں، اپنی نسلوں کو سمجھائیں۔ آپ بتائیے کہ آج محرم کے موقع پر خلافت کے نام پر ہمارے بھائی لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انفرادی فضائل اور خصائص پر آپ بات کریں گے تو بے شمار احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ برات کا اعلان کیا جاتا ہے، گالی گلوچ دیے جاتے ہیں، انہیں غاصب تک کہا جاتا ہے، صنمان اکبران کہا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایک اپنا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو سنی سمجھتا، وہ شیعت اور شیعی افکار و نظریات سے متاثر ہو گیا، وہ یزید کے نام پر، معاویہ کے نام پر اور صحابہ کرام کے نام پر حضرت ابو بکر صدیق تک کو متہم گردان دیتا، ملعون گردان دیتا، صحابہ کرام کی جماعت کو اپنا نشانہ اور ٹارگٹ بنا لیتا۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود سمجھیں۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کے اندر ذکر کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ ہر موڑ پر، ہر موقع پر، ہر تنگی اور مصیبت اور آزمائش کی گھڑی میں نبی کائنات کے یار غار سے لے کر کے ہر موقع کے یار اور ساتھی اور صدیق ثابت ہوئے، ہر مشن کے آپ کے سپہ سالار سپاہی رہے، کتنی مشکلات جھیلی دین کی بالادستی کے لیے۔ کہا حضرت امام ابن تیمیہ نے کہ لو اذن ایمان ابی بکر، کہا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو تولا جائے اور ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، بے ایمان اہل الارض لرجح بہ، کہا ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر کا ایمان ہو اور ایک پلڑے میں دنیا والوں کا ایمان ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔ یہ حال تھا حضرت ابو بکر صدیق، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی۔ کہ خیر هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر و عمر، کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کے دین کی توحید و سنت کی بالادستی کے لیے، نبی کے کلمے کے فروغ اور اعلیٰ کے لیے، توحید کو اس دنیا میں بپا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیا تھا؟ تین بڑے بڑے مسائل اور محاذ ان کی حکومت میں اور ان کے دور خلافت میں پیش آئے۔ ایک تو مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، دوسری طرف ارتداد کی لہر دوڑ پڑی، اور اسی طریقے سے مانعین زکوٰۃ کا ایک فتنہ۔ 3 بڑے بڑے چیلنجز تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، ابو بکر ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کریں؟ اتنا بڑا چیلنج کہ نبوت کے دعوے دار، ایک طرف اسلام کے ایک عظیم رکن زکوٰۃ کے منکرین، اور ایک طرف ارتداد کی لہر مسلمان جو کمزور تھے، ایمانی اعتبار سے دیہات اور بستیوں میں بسنے والے لوگ تھے، وہ اپنے ایمان کو بدلنے لگے۔ تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دین کے سچے سپاہی نے دین کی مدد کی۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے چیلنجز میں تھوڑا سا آپ مانعین زکوٰۃ کے لیے تساہل کا معاملہ کیجئے، نرمی برت دیجئے، اور اس نرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے مسائل کچھ حل ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس مشورہ لے کر کے آئے حضرت عمر فاروق کہ چلو حضرت اتنے سخت کہا اتنے سخت حضرت عمر فاروق مشورہ لے کر کے آئے کہ مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ نرمی برت دی جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق گرم ہو گئے، چہرہ سرخ اور پیلا ہو گیا، اور آپ کہنے لگے کہ اے ابو بکر، اے عمر، تم نبی کے زمانے میں اتنے سخت تھے، دین کے بارے میں اتنے سخت تھے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں اور میری زندگی میں دین کے اندر کمی کی جائے، مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے میں نرمی برت دوں، یہ مجھے گوارا اور گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت اسٹینڈ اور سخت موقف اپنایا، اور تینوں چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق تھے جن کے زمانے میں اسلام پھیلتا چلا گیا، قیصر و کسریٰ روم کے ایوان ان کے اس دور حکومت کے اندر اسلامی سلطنت میں داخل ہو گئے، اور
بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، یہ وہ تھے کہ ان کے مشورے کی تائید اللہ رب العالمین کرتا تھا، ایک الہامی شخصیت کہ ان کی رائوں کو اللہ قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مسئلہ ہو، اسی طریقے سے پردے کی آیات ہوں، اس طرح کے مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں کو جو اللہ حضرت عمر فاروق دیتے تھے، اللہ رب العالمین ان کی تائید کے طور پر یہ مشورے قبول کر کے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دیتا تھا، اور آیت نازل فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین ان کی حیثیت کو اجاگر کرتا تھا۔ یہی وہ حضرت عمر فاروق تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بہذا الرجلین، کہ ان دونوں آدمیوں میں سے ابو جہل یا عمر فاروق میں سے دونوں میں سے کسی کو ایمان کی دولت دے کر کے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق کو اسلام کی دعوت کے لیے منتخب کیا، نبی کا ساتھی بنایا، دعا اور خلیفہ بنایا، آپ کا جانشین بنایا، اور اللہ کے نبی نے کہا لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا، نبوت کا تاج اور رسالت کا تاج میرے اوپر میرے علاوہ کسی اور پر رکھا جاتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد عمر کی شخصیت تھی۔ یہ عظیم ترین فضیلتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال، ساری دولت، سارا سرمایہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر خرچ کر دیا، ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ سارے حالات تھے، آپ غور کریں اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کو سمجھیں اور ان کی عظمتوں کی حیثیتوں کو سمجھیں اور ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی خود ہم اور آپ سارے لوگ کوشش کریں، صحابہ کا دفاع کریں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو اس محرم کے عشرے میں مجلس عزا کے نام پر، یزید کے نام پر ان تمام صحابہ کرام کو لعن طعن کیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، گالی گلوچ تک دیا جاتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے ایمان کو جاننے کے بعد اتنا عظیم ایمان ایک معمولی خاتون آتی ہے، کیوں اللہ نے کہا کہ یہ ان کا ایمان تمہارے لیے کسوٹی اور معیار ہے، کہ ایک خاتون آتی ہے اور شکایت کرتی ہے ایک ادنا درجے کی، صحابہ کرام کے اندر درجہ بندی ہے، الگ الگ درجات ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب شجرہ ہیں، اور الگ الگ حیثیتوں سے انصار ہیں، مہاجرین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درجہ بندی کی، خاتون آتی ہے اور کہتی ہے ایمان کتنا اعلیٰ تھا صحابہ کرام کا، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے یا کوئی جن پریشان کرتا ہے، جب میری یہ حالت ہوتی ہے تو میں بہت پریشانی محسوس کر رہی ہوں، مجھے کچھ کہہ دیجئے، بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا چاہتی ہو، جنت چاہتی ہو یا اپنی اس مصیبت کی گھڑی میں صبر چاہتی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی میں صبر کے ساتھ ساتھ جنت کی متلاشی اور طلبگار ہوں، مجھے جنت مل جانی چاہیے، میں جنت کی بھوکی ہوں، اس دنیا میں پریشانیاں جھیل لوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جنت چاہتی ہو تو تم جاؤ صبر کرو۔ کہ اللہ کے نبی اس بیماری پر ایک چیز دعا کر دیجئے کہ جب مرگی آئے یا اس بیماری کی شکار ہوں میں تو میرے صدر کی جگہیں نہ کھلیں، میرا کپڑا ادھر ادھر نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میرا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ میں جنت کی تلاش میں ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ادنا طبقے اور ادنا درجے کے ان صحابہ کرام کی حیثیت یہ تھی، اتنا اعلیٰ معیار تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہارا ایمان اگر صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ کامیاب ترین لوگ تھے، اس دھرتی کے منتخب لوگ تھے، اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے بقا اور تحفظ کا ایک ذریعہ بنا کر کے بھیجا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے حوالے سے بے شمار منقبت اور بے شمار فضائل ذکر کیے۔ عظمت صحابہ کے حوالے سے کتابیں پڑھیں، عظمت صحابہ کے حوالے سے ہم تقریریں سنیں، اور اس تعلق سے جو ان کی تعظیم اور تکریم کا حق ہے ہم اسے لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو،
میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. کہا کہ جو میرے ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. میرے صحابہ کی عظمت یہ ہے، میرے صحابہ کا مقام یہ ہے، میرے صحابہ کی حیثیت یہ ہے کہ تم انہیں گالیاں نہ دو. ایک صحابی کا ایک مد یا آدھا مد تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو تمہارے مقام اور مرتبے تم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہو. ان کا ایک مد اور آدھا مد تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. کسی نے عبداللہ ابن مبارک سے غالباً پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا اسی طریقے سے کہا کہ اب عمر ابن عبدالعزیز ناراض ہو گئے، غضبناک ہو گئے اور کہا اس طرح کی باتیں. کہا ایک صحابی کہ سواری کے دھول کے برابر بھی ایک غیر صحابی ایک اس سواری کے پاؤں سے اڑنے والے دھول کے درجات اور مقام کو نہیں پا سکتا ہے. یہ اتنا عظیم مقام. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، میرے ساتھیوں کو گالی دی، میرے صحابہ اور ساتھیوں کو گالی دینے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، پوری دنیا انسانیت کی لعنت ہو. جنہوں نے اتنی محنتیں کی، اتنی قربانیاں دی، اس تبوک کے موقع پر کتنے مصائب جھیلے، لڑائیوں کے مواقع پر کتنی پریشانیاں جھیلی، اپنا مال و منال گھر بار سب کچھ قربان کر دیا. میرے بھائیو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کی عظمت کو سمجھیں، اس موضوع کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کے دفاع کا کام کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ان کا مسلک اور منہج ہمارا مسلک اور منہج یہی شاہراہ جنت ہے، یہی شاہراہ نجات ہے، یہی کامیابی کی کلید ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو اپنایا جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ پہلا موقع تھا، ممکن ہے کہ کچھ خامیاں اور کوتاہیاں رہی ہوں جس کی وجہ سے تاخیر اور اسی طریقے سے کچھ تکنیکی پریشانیوں کے لیے میں آپ تمام حضرات سے معذرت چاہتا ہوں. اور کچھ جس طرح سے خاطر خواہ مجھے اپنی بات رکھنی چاہیے تھی، نہ رکھ پانے پہ بھی میں آپ حضرات سے معذور ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے مسلک و منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی عظمت اور ان کی حرمت اور ان کے دفاع کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.